رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حورو قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ برادر اکبر قاری عبدالرشید سلفی حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آج تیسری بار حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ انتہائی مختصر آپ احباب کی توجہ کے لیے چند جملے اپنے مزاج کے مطابق کہنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا کے اندر کوئی بات نئی بات نہیں ہے، بس شاعر کی طرح کہ زمانے میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، بس انداز بیاں بات کو بدل دیتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام آپ پر پہلی وحی آئی ہے، آپ گھبرا کر کے گھر آ گئے ہیں، فرمایا زملونی دسرونی، مجھے چادر دے دو، اور آپ اس غم کی کیفیت سے ہیں اور آپ کو حوصلہ دیتی ہیں ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ ناداروں کے کام آنے والے، یتیموں کا آپ آسرا، بیواؤں کا آپ سہارا، اور بے کسوں کا آپ ملجا و ماوا ہیں۔ تو آپ جیسی شخصیات مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آقا لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے اوپر گرم کپڑا لیا ہوا ہے، اور وہی آتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے، اے کمبل اوڑھ کر کے سونے والے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہوئی ہے، اب اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اب آرام کو چھوڑ کر کے، اب غفلتوں کو چھوڑ کر کے، اب سستیوں کو چھوڑ کر کے، اب کاہلیوں کو چھوڑ کر کے اٹھیے، اور اٹھ کر کے اپنے اس رب کے نام کی تکبیر بلند کرنے کے لیے، صدا بلند کرنے کے لیے، اس رب کی وحدانیت کے لیے، اس رب کی یکتارائی کے لیے، اس رب کی مشکل کشائی کے لیے اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے۔ اور آقا علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے ہیں، اور کائنات گواہ ہے، چشم فلک نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام مکہ کے صحراؤں میں کھڑے ہوئے ہیں، فران کی چوٹیوں پر کھڑے ہوئے ہیں، میدانوں پر کھڑے ہوئے ہیں، صفا مروہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے میدان کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کبھی طائف کے میدانوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کبھی ہجرت کے میدانوں میں کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی غار کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی ہجرت کی صعوبتوں پر، کبھی شیب ابی طالب میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کبھی احد میں کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی بدر میں کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی خندق میں کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی احزاب میں نظر آتے ہیں، اور کبھی حدیبیہ پر کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی یرموک میں، کبھی تابوک میں، اور کبھی فتح مکہ کے اوپر۔ آقا علیہ السلام ہر موڑ پر پھر کھڑے ہی نظر آئے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز میرے نبی کو بٹھا نہیں سکی، چکا نہیں سکی، اپنے مشن سے پیچھے ہٹا نہیں سکی۔ میرے نبی آقا علیہ السلام ہر مارکے میں، ہر میدان میں نبی علیہ السلام کھڑے ہی نظر آئے ہیں۔ آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ اپنے مشن سے، نہ اپنے مقصد سے، نہ اپنے منہج سے، اور نبی علیہ السلام کو کائنات کی کوئی طاقت بھی پیچھے ہٹا نہیں سکی۔ آقا کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا چچا تم تو یہ سمجھتے ہو شاید دنیا کے لیے کرتا ہوں، شہرت کے لیے کرتا ہوں، لالچ کے لیے کرتا ہوں، عہدے کے لیے کرتا ہوں، کسی عورت کے لیے کرتا ہوں۔ اگر پوری کائنات کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے، چاند اور سورج میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پر رکھ دیے جائیں، مکے کی حسین و جمیل عورتیں میرے نکاح میں دے دی جائیں، پھر بھی مجھے جو رب نے پیغام دیا ہوا ہے میں اس سے نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں، نہ بیٹھنے والا ہوں، نہ جھکنے والا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی۔ میں اپنے مشن کو آگے بڑھاتا رہوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ جب رب نے کہہ دیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، آقا کھڑے ہو گئے ہیں۔
ہماری طرح نہیں کھڑے ہوئے. کبھی کسی کو بیگم پیچھے سے کھینچ لیتی ہے, کسی کی ماں دلاسا اور پیار دے کر کے پیچھے بلا لیتی ہے, کسی کی بہن کا دوپٹہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. ہمارے ہاں تو بہت سارے معاملے ہو جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں الیکشن کی بات تھی, فلاں کھڑا ہوا, فلاں کھڑا ہوا, پھر بعد میں پتا چلتا ہے فلاں کے حق میں بیٹھ گیا, فلاں کے حق میں بیٹھ گیا. اور مرد کبھی کسی کے حق میں نہیں بیٹھتا, عورتیں حق میں بیٹھتی ہیں مردوں کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہو گئے ہیں, آپ اپنے مشن سے نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ بیٹھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے رہے ہیں. جب نبی کھڑے رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑا رہنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے مشن کو آگے لے کر کے چلنا, مشن کو آگے بڑھانا. میں شاعر کی زبان میں کہوں گا, تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے, تیرے آنے سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر میدان میں کھڑے ہیں اور آپ نے کھڑے رہ کر کے امت کو یہ سمجھایا اور سکھلایا ہے, چاہے جتنے مرضی دکھ آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, صدمے آ جائیں, اور جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں, جنگ و جدال, جہاد, قتال, جو مرضی معاملہ ہو جائے, کبھی اپنے موقف اور منہج سے پیچھے ہٹنا, وہ پیچھے ہٹنا, ذرا بلند آواز سے بولیں, پیچھے ہٹنا. میرے علامہ شہید قائد فرمایا کرتے تھے, ہمارے ساتھ وہ چلے جو ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہوئے ہیں. یہ بارش کے چند قطرے جو برداشت نہیں کر سکتے وہ ہمارے ساتھ چل سکتے. اور آج بھی قدرتی طور پر موسم خراب ہوا ہے, بھاگو گے تو نہیں, پورا پروگرام سنو گے. اور صرف پروگرام ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے اور صحابہ کے دفاع کے لیے, حرمت رسول کے دفاع کے لیے, ختم نبوت کی پہرے داری اور چوکی داری کے لیے, صدیق کی صداقت کے لیے لڑو گے. ہر رافضی کے آگے بند باندھوگے, ہر قادیانی کے آگے بند باندھوگے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے, دونوں ہاتھ کھڑ کے, حرمت رسول کے لیے لڑو گے, ختم نبوت کے لیے لڑو گے, صحابہ کی پہرے داری اور چوکی داری کے لیے لڑو گے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں نے تو دل جلا کر کے سر عام رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی. وآخر دعوانا الحمدللہ.